السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، علماء کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و برائی، ہر اچھی صفات اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی میں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار بیگانہ نہ چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہماری صحیح رہنمائی فرمانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمایا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص فخر بنی آدم، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العزت رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ نبی جس کی محبت عین الایمان ہے، وہ نبی جن کے فرامین و ارشادات عین الاسلام ہیں، وہ نبی جن کے زبان سے نکلا وہ ایک ایک حرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ نبی جو یتیمی کی حالت میں بیوہ عورت کے بطن سے پیدا ہونے کے باوجود امام الانبیاء کا لقب پایا، وہ نبی جن پر ایک بار درود بھیجنے والا اللہ کے 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بہت ہی بہترین مجلس سجی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں نے مجھ سے قبل 2 خطیبوں کو سنا، اور میرے حصے میں چند منٹ ہی آیا ہے، اور میرا عنوان طویل ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ چند منٹ میں ہی اپنی عنوان کی وضاحت کر سکوں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر جو مہینہ سایہ فگن ہے وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، ہم لوگ رجب کے مہینے میں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ایک آیت ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد جو اللہ رب العالمین کے یہاں ہے وہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے؟ اس وقت سے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِنْهَا 4 حُرُمْ، اور انہی میں سے 4 مہینہ حرمت والے ہیں، حرمت کے مہینے ہیں، معزز محترم مہینے ہیں۔ تب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ 4 مہینہ کون سا ہے اور حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ تو خود اللہ رب العالمین نے
اسی آیت کا آگے فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهُنَّ أَنفُسَكُمْ کہ تم لوگ ان ایام میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کیا کرو. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہمیں ظلموں سے بچنا ہے، ظلموں سے، ظلم کرنے سے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے اجتناب کرنا ہے. لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گیری، خون ریزی وغیرہ کرنے سے ہمیں ان مہینوں میں بالخصوص بچنا ہے. یاد رہے قتل و غارت گیری، خون ریزی، لڑائی جھگڑے یا اپنے نفس پر اور بھی ظلم، گناہ یا دیگر جو ہے معاصیات، نافرمانی، یہ تمام کی تمام چیزیں سے ہمیں ہمیشہ بلکہ تمام مہینوں میں بچنا ہے. لیکن بالخصوص ان ایام میں، ان مہینوں میں جو مہینہ حرمت والے ہیں ان مہینوں میں اجتناب کرنا، بچنا ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ حرمت والے مہینے میں اگر ہم ثواب کا کام کرتے ہیں، آپ ثواب کا کام ہمیں ہمیشہ کرنا ہے، لیکن حرمت والے مہینے میں اگر ہم ثواب کام کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہے نا ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں دیگر مہینے کے مقابلے میں حرمت والے مہینے میں، تو ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمیں بڑھ کر کے ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ معصیت، نافرمانی، گناہ کا کام آپ حرمت والے مہینے کے علاوہ حرمت والے مہینے میں کرتے ہیں تو آپ کو گناہ میں بھی جو ہے نا بڑھ چڑھ کر کے گناہ آپ کی کھاتے میں جائے گا، آپ کے حصے میں بڑھ چڑھ کر گناہ لکھا جائے گا. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ کہنی ہیں. اب آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 مہینہ حرمت والے کون سے ہیں. تو راوی حدیث ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی حالت پہ آ گیا اور مہینے کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے جو 4 مہینہ حرمت والے ہیں وہ 3 پیدر پہ ہیں، لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جو چوتھا مہینہ ہے وہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے جو رجب ہے. محترم سامعین کرام، اب ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت کا مطلب کیا ہے اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں. تو اب آئیے میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں اور آپ دیکھیے رجب کا معنی کیا ہے. ہم لوگوں نے رجب کے مہینے میں داخل ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے رجب کا معنی کیا ہے. تو رجب کا معنی معزز، محترم کے ہیں، اور اس مہینے کا احترام زمانہ جاہلیت میں پایا جاتا تھا. جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے اس مہینے میں اس مہینے کے احترام کرتے تھے، اس مہینے میں جنگ و جدال کو بند کر دیتے تھے، اس مہینے میں معصیت و نافرمانی کام کو کم کر دیتے تھے. یعنی کہ یہ مہینہ جو ہے معزز اور محترم زمانے جاہلیت میں بھی تھا. اب آئیے میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں اور میں مختصر طور پر، سفری طور پر، حالانکہ اس مہینے میں بہت ساری بدعت و خرافات ہیں تو اس مہینے کی بدعت و خرافات پر تبصرہ کرتا ہوں. محترم سامعین کرام، اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ جو جتنے بھی مہینے ہیں کوئی بھی مہینہ ایسا خالی نہیں ملا، یا کوئی بھی ایسا مہینہ خالی نہیں ہے جس مہینے میں بدعت و خرافات نہ کیا جاتا ہو، جس مہینے میں بدعت و خرافات انجام نہ دیا جاتا ہو. لیکن یہ رجب کا مہینہ ایسا ہے جس مہینے میں مزید بدعت و خرافات ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ بدعت و خرافات اس رجب کے مہینے میں پایا جاتا ہے. 1 تاریخ سے لے کر کے 29-30 تاریخ تک کے درمیان میں بہت سارے بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں. محترم سامعین کرام، تو سب سے پہلے ہمارے یہاں جو ہے کہ رجب کی بدعتوں میں سے ایک بدعت رجبی روزے کے نام سے ہے، جو ہمارے یہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں. جیسے 1 تاریخ کو رجب کی، 1 تاریخ کو، 2 کو، 3 کو، 7 کو، اور بعض لوگ جو نا پورے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. تو یہ روزہ رکھنا کی کہیں سے بھی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے اور یہ بدعت و خرافات ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا تھا تو اسے درہ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مہینے کو رمضان کے مثل نہ بناؤ، اس مہینے کو رمضان کی طرح نہ بناؤ. محترم سامعین کرام، اس مہینے میں بہت ساری بدعت و خرافات پائی جاتی ہے. اس مہینے میں بہت ساری بدعت و خرافات پائی جاتی ہے. انہی میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب کی بھی بدعت ہے. یعنی کہ صلاۃ الرغائب کو سمجھیے، یہ بہت بڑی بدعت اس مہینے میں پائی جاتی ہے. صلاۃ الرغائب جو رجب کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، اس جمعرات کے دن جو ہے اس جمعرات کے دن مغرب سے لے کر کے عشاء کے درمیان وہ نماز پڑھی جاتی ہے. یاد رکھیے وہ نماز پڑھی جاتی ہے اور اس نماز خاص حالت میں پڑھی جاتی ہے. جو نماز
ٹوٹل جو ہے 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص کا 3 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جب 12 رکعت نماز پڑھ لیے تو اس کے بعد سے جو پھر وہ 70 مرتبہ یا 60 مرتبہ ایک خاص قسم کا درود کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سے 2 سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کے درمیان سبح القدوس وغیرہ کی 70 یا 60 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو اس میں ایک دعا پڑھتے ہیں. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہے صلاۃ الرغائب میں کی جاتی ہے. میں بہت شارٹلی بات کر رہا ہوں، بہت لمبی چیز کو جو ہے نا آپ کے سامنے ایک دم مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں پائی جاتی. آپ کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اور اس کا بھی جو ہے یہ تمام چیزیں بدعات و خرافات ہیں. اب آئیے میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں. اس مہینے میں ایک بڑی بدعتوں میں سے ایک بدعت رجبی کونڈا کا ہے. رجبی کونڈا کا ہے اور یہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے، لمبی تفصیل ہے. میں شارٹلی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ رجبی کونڈا کا واقعہ ہے. تو یہاں پہ اس واقعے کو لوگوں نے امام جعفر صادق کے نام سے جوڑ دیا ہے. اور یہ بہت لمبا واقعہ ہے کہ ایک غریب رہتی ہیں، ایک غریب لڑکی اور ایک غریب عورتیں ایک شاہی محل میں کام کرتی رہتی ہیں. تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ گزر وہاں سے ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ والوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی دن ہے، کون سی تاریخ ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج 22 تاریخ ہے. تو امام صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ امام صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آج جو شخص میرے نام سے کونڈے بھرے گا، یعنی کہ اس کونڈے میں ایک خاص قسم کی، یہ سمجھ لیں یا اسے پتیلا کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، اس میں اگر کوئی کھیر پوڑی اور حلوے وغیرہ بنا کر کے ڈالے گا اس نیت سے، اس ارادے سے کہ جو بھی مانگے گا اس کی قبول ہو جائے، تو وہ روز قیامت، یعنی کہ اگر کوئی کونڈا بھرا اور اس نیت کے ساتھ اور اس کی جو مانگیں پوری نہ ہوئی تو روز قیامت میرا گریبان پکڑ لے. لوگوں نے امام صادق رحمہ اللہ سے اس بات کا تو جوڑ دیا ہے، یہ تذکرہ کر دیا ہے. یہ 22 رجب کے دن کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں حقیقت اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہے 22 تاریخ کو اگر آپ تفصیل دیکھیں گے تو 22 تاریخ کو نہ امام صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ہے نہ وفات ہے، یہ اس طریقے کوئی بھی تفصیل نہیں ملتی. لیکن جو حقیقت ملتی ہے وہ رافضیت سے ملتی ہے. اور رافضیت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم وہاں پہ خوشی مناتے ہیں، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے. یہ 22 رجب یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے. اور وہ لوگ اس دن کو جو ہے خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، بلکہ اس دن جو ہے میٹھی چیزیں اور خصوصی کے جو پکوان کا اہتمام کرتے ہیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض اور حسد اور کینہ کپٹ کا یہ اعلان اظہار کرتے ہیں، لیکن راستہ بدل کر کے. محترم سامعین کرام، یہ حقیقت ہے رجبی کونڈے کے. اس طریقے سے اس مہینے میں بہت ساری بدعت و خرافات ہیں. ہزاری روزے کے نام سے بدعت و خرافات ہے. اور جیسا کہ آپ نے سنا حافظ صاحب سے، یہ شب معراج بھی اسی مہینے میں 27 تاریخ کے دن جو لوگوں نے مناتے ہیں. اور لوگ اس دن جو ہے خاص قسم کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور خاص طرح کی عبادتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بدعت و خرافات ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کی بدعتوں میں سے ایک بدعت جو ہے عتیرہ کے نام سے بھی ہے، اور بہت ساری بدعات ہیں اس مہینے میں پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس مہینے میں ہزاری روزے کے نام سے بھی ایک بدعت پائی جاتی ہے. لوگ جو ہے اس مہینے میں ہزاری روزے کے نام سے جو ہے روزہ رکھتے ہیں. اور اس طریقے سے خاص طور پہ لوگ جو ہے اس مہینے میں اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا اور نیک اعمال کا. تو اگر آپ کو نماز، ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان پہ نماز واجب اور ضروری ہے. مسلمان ہمیشہ جب تک اس کی جو زندہ ہے، اس کے بدن میں سانس چل رہی ہے، اس کے بدن میں روح باقی ہے، تو اس وقت اس کو نماز ادا کرنا ہے. لیکن کسی وقت کے لیے خاص کر لینا یہ کہیں سے بھی صحیح اور درست نہیں ہے. اس طریقے سے جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس مہینے میں عمرہ کو خاص کر لینا ایک اس مہینے کی بدعت و خرافات میں سے ایک بدعت و خرافات یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کو خاص کر لینا رجبی عمرہ کے نام سے، تاکہ اس نیت کے ساتھ کہ اس مہینے میں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، یہ مہینہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ چیز بھی بدعت و خرافات ہے، کیونکہ اس طریقے سے کوئی بھی دلائل قرآن و حدیث میں نہیں ملتے. ہاں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے.
تو وہ حقیقت ہے کہ رمضان میں عمرہ کریں گے تو ہمیں حج کے برابر ثواب ملے گا. لیکن رجب کے مہینے میں کوئی اس نیت سے عمرہ کرتا ہے کہ اس کی عمرے میں زیادہ ثواب ملے گا دیگر مہینے کے مقابلے میں, تو یہ اس کی غلط سوچ ہے اور یہ من گھڑت باتیں ہیں اور یہ جو ہے بدعت و خرافات میں سے ہے. محترم سامعین کرام, میں بہت شارٹلی بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ رجب کے بدعت و خرافات تھے. اب آئیے میں شارٹلی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ بدعت یا اس مہینہ ہے رجب کا جو مہینہ ہے, کہ یہ مہینے کو کچھ اہمیت بھی حاصل ہے؟ تو یاد رہے, ایک الفاظ میں اگر کہہ دوں تو اس مہینے کو کوئی بھی اہمیت حاصل نہیں ہے الا یہ کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے, بس اتنا ہی اس مہینے کو اہمیت حاصل ہے کہ ان تمام 12 مہینوں میں ان مہینے کو جو رجب کا اہمیت حاصل ہے وہ اس لیے حاصل ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ, بس اس کے علاوہ کوئی بھی فضیلت اس تعلق سے رجب کے تعلق سے نہیں پائی جاتی. ہاں, آج جو ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں وارد ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ضعیف روایتیں ہیں, مردود روایتیں ہیں, اور ان تمام چیزیں جو من گھڑت روایتیں ہیں, ان تمام چیزوں کوئی بھی دلیل کوئی بھی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. جیسا کہ بہت ساری اس مہینے میں جو ضعیف اور مردود روایتیں پائی جاتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ رجب نام کا جنت میں ایک نہر ہے, رجبی نام کا ایک جنت میں نہر ہے, اور اس کا جو پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور بہت زیادہ میٹھا ہے. اگر کوئی رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین اسے اس نہر سے پانی عطا کرے گا. یہ روایت بالکل ضعیف ہے, مردود ہے, اس کی کوئی بھی حقیقت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. اور علماء کرام نے بڑی لمبی تفصیل گفتگو کی ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اس تعلق سے جو مزید معلومات چاہیے تو انشاءاللہ شیخ سے رابطہ کریں گے, اور پی ڈی ایف کی شکل میں انشاءاللہ وہ تحریر آپ کے سامنے مل جائے گی. جو میں نے بیان کیا یہ ایک دم شارٹلی, آپ کو اگر مکمل تفصیل دیکھنا ہے تو انشاءاللہ اس پی ڈی ایف میں شیخ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے بدعت و خرافات ہے. تو ہم تمام لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ ہم تمام لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, تو یہ مومن کی شایان شان ہے, ایک ایمان والے کی شایان شان ہے کہ جب اس کے سامنے دو راستہ آ گیا, صحیح کا غلط کا, تو ہمارے انتخاب کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ صحیح راستہ کا انتخاب کریں اور ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں, اور ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ رب العالمین بدعت و خرافات سے ہم تمام لوگ کی حفاظت فرمائے. یاد رہے بدعت جو ہے نا, اگر اس پہ بات کروں تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, یہ الگ ٹاپک ہے. یہ بدعت بہت خطرناک اس لیے ہے کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں نا تو وہ بدعت کی بدعت نہیں بلکہ اسے ثواب کا کام سمجھ کر کے, آپ جتنے لوگ جو کرنے والے ہیں جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے, اگر آپ ان سے سوال کر لیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو وہ ظاہراً آپ کو یہی کہے گا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے یا اس سے ہمیں اچھا ثواب ملے, ہمیں بہتر بدلہ ملے. تو اس لیے علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو, اور صحابہ کرام نے بھی جو ہے بدعت سے ہمیشہ بچنے کی دعا کرتے تھے. تو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو بدعت کی خطرناکیت سے, بدعت سے ہم تمام لوگوں کو اجتناب کرنے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ مختصر طور پر میں نے جو ہے اپنی بات کو رکھی ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو اس مہینے کے تعلق سے اس مہینے میں رائج ہیں, جو پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بدعت و خرافات سے بچنے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لے. ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنائے. ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما اور ان پہ جو ہے اپنا خصوصی جو رحمت کا نزول عطا فرما. یا اللہ جو بھی مسلمان لاچار ہیں, اے اللہ جو بھی مسلمان بے روزگار ہیں, ان کی روزگاری کے لیے کوئی سبب اور کوئی وسائل کوئی ذریعہ پیدا فرما. یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما, اور ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر اور اسلام کا عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.